بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامی پوائنٹ کے معزز سامعین اور ناظرین کو فراز احمد کی جانب سے السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، زمزم کا چشمہ کب اور کیوں بند ہو گیا، قبیلہ قریش کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی سخاوت اور دیگر موضوعات کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم انہی موضوعات کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور اس سے متعلقہ دیگر موضوعات پر بات کریں گے۔ تاریخ لکھنے والے عالموں نے لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے 12 بیٹے میری زندگی میں جوان ہو گئے تو ان میں سے ایک کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ اللہ پاک نے ان پر خاص مہربانی کی اور ان کے 12 بیٹے ان کی زندگی میں جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور حضرت عبد المطلب نے اپنے وعدے کے مطابق ان میں سے ایک کو قربان کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی کام میں کئی آدمیوں کے نام سامنے ہوتے تھے تو قرعہ ڈال کر ایک نام چانٹ لیا کرتے تھے۔ قرعہ نکالنا ایک ایسی ہی چیز تھی جیسے ہمارے زمانے میں لاٹری ہے۔ جس طرح لاٹری میں پرچیوں پر نام لکھ کر کسی ڈبے یا بکس میں ڈال دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک پرچی اٹھا لی جاتی ہے اور جس کا نام اس پرچی پر لکھا ہو اسے انعام دے دیا جاتا ہے، بس اسی طرح قرعہ نکالا جاتا تھا۔ ہاں، اس کا طریقہ اور تھا۔ حضرت عبد المطلب نے قرعہ نکالا تو اس میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا اور انہوں نے انہیں قربان کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن خاندان کے سب لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ حضرت عبداللہ کو قربان کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بہت نیک اور بے حد خوبصورت نوجوان تھے۔ اپنے غیر بھی ان کی اچھائیوں کی وجہ سے انہیں پسند کرتے تھے۔ پورے خاندان کی طرف سے مخالفت ہوئی تو صلاح مشورے سے یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے۔ اگر حضرت عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آئے تو ان کی جگہ اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ چنانچہ نئے سرے سے قرعہ ڈالا گیا اور جب حضرت عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آیا تو ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کی طرح تجارت کا پیشہ اپنایا اور اپنے قبیلے قریش کی ایک شاخ بنو زہرہ کے سردار وہاب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ سے شادی کی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 برس تھی۔ حضرت عبداللہ کی طرح حضرت آمنہ بھی مکہ کی سب لڑکیوں سے اچھی مانی جاتی تھیں۔ شادی کے بعد حضرت عبداللہ تجارت کا سامان لے کر ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گئے۔ کاروبار کے لحاظ سے آپ کا یہ سفر بہت اچھا رہا، لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ جب واپس آ رہے تھے تو بیمار ہو گئے اور اس بیماری کی وجہ سے یثرب میں اپنی دادی کے قبیلے میں رک گئے اور کچھ دن بعد آپ کا یہیں انتقال ہو گیا اور اس شہر کے قبرستان میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے یہودی اور عیسائی ایک شان والے نبی کی پیدائش کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب انجیل میں اللہ پاک نے یہ بات بتا دی تھی کہ ایک شان والا نبی پیدا ہوگا جو سب برائیوں کو مٹا دے گا اور زمین پر اللہ کی بادشاہت قائم کرے گا۔ ان دونوں قوموں کے عالموں کا خیال تھا کہ یہ نبی یا یہودیوں میں پیدا ہوگا یا عیسائیوں میں پیدا ہوگا۔ یہ دونوں بنی اسرائیل کہلاتے تھے اور اب تک زیادہ نبی اور رسول بنی اسرائیل ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک بھی نبی پیدا نہ ہوا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندازے کے خلاف اللہ پاک نے اب یہ عزت بنی اسماعیل کو بخشی اور حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے گھر سب نبیوں کے سردار اور اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ صاحبہ کے شکم میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں آپ کی والدہ صاحبہ کا بیان ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح دنیا میں آئی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھ پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو گیا ہے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ میرے اندر سے نور ظاہر ہو رہا ہے اور ہر طرف پھیل گیا ہے۔ اس نور میں مجھے ملک شام کے محلات نظر آئے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ تھی کہ بچوں کی پیدائش کے دنوں میں عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں مجھے ان میں سے ایک بھی نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدا ہونے کی تاریخ کے بارے میں کئی روایتیں موجود ہیں۔
ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 571 ہجری پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اسلامی مہینوں کے حساب سے یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ اور پیر کا دن تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپریل 571 کی 22 یا 23 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ اسلامی مہینوں کے مطابق دوسری روایت ربیع الاول کی 9 تاریخ بتائی جاتی ہے۔ بہرحال اس بات کو سب ٹھیک بتاتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول پیر کا دن اور بہار کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ صاحبہ حضرت آمنہ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ محمد کے معنی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، اور احمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ ان دونوں ناموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صفاتی نام بھی موجود ہیں، اور ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے۔ صفاتی نام ان ناموں کو کہتے ہیں جو کسی خوبی یا اچھائی کی مناسبت سے رکھ دیا جاتا ہے، جیسے سلمان کا ابا یا نگہت کی امی۔ عربی زبان میں ایسے نام کو کنیت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کہا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انہی موضوعات کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بچپن کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ حافظ۔